الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے اس کی ماں نے اس کو تکلیفیں اٹھا کر اٹھائے رکھا ہے اور تکلیفوں ہی سے جنم دیا ہے اور اس کا اٹھائے رکھنا اور دودھ چھڑانا 2.5 برس میں ہوتا ہے یہاں تک کہ جب خوب جوان ہو جاتا ہے اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار بنوں اور یہ کہ میں نیک اعمال کروں جن کو تو پسند کرے اور میرے لیے میری اولاد میں بھی اصلاح و تقویٰ پیدا کر دے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں یہی لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر کریں گے یہی جنت میں ہوں گے یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا گیا ہے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان يمد له في عمره ويزيد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الذنوب يغفر الله منها ما شاء إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه في الحياة قبل الممات. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليموت والداه أو أحدهما فإنه لعاق ولا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله بارا. رواه البيهقي. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احقاف 26 پارے کی 2 آیات کریمہ آیت نمبر 15 اور 16 تلاوت کی ہے اور ان کا لفظی ترجمہ یہ پیش کیا. اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے 2-3 حدیثیں بھی پڑھی ہیں. آیات کریمہ کے ترجمے سے تو مضمون کا اندازہ کر لیا. اسی مضمون کا تسلسل ہے جو اس سے پہلے اور اس سے پہلے آپ حضرات سن چکے ہیں. اس انسان کو دنیا میں رب العالمین نے بھیجا ہے. اللہ نے پیدا فرمایا ہے کہ اس کی تخلیق کا ذریعہ اس کے ماں باپ کو بنایا ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ذکر فرمایا ہے. اور یہ اسی شریعت کا مسئلہ نہیں، سابقہ شریعتوں کے اندر بھی رہا ہے. سورہ بقرہ کی ایک آیت اس مضمون کو دلالت کرتی ہے. وَإِذْ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرنا. سب سے پہلے اللہ نے اپنا حق بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اسلام کی تعلیمات تو اس قدر عجیب ہیں کہ اگر کوئی بددیانت انسان نہ ہو، قائم نہ ہو، بدنیت نہ ہو، اس کی تعلیمات کو دیکھنے اور سننے اور سمجھنے کے بعد پھر کسی بھی پہلو سے اسلام کے بارے میں سوچنے اور ترجمانی اس دل میں نہیں آ سکتی. اسلام تو اس قدر امن کا دین ہے. انسان تو خیر بہت اشرف مخلوق ہے. حیوانات تک کے حقوق کا آغاز اور اس کا لحاظ میں رکھا گیا ہے.
اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو آواز آئی یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے پلٹ کر دیکھا کہ آواز بھی انوکھی سی ہے، کسی انسان کی آواز نہیں لگتی. پلٹ کر جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ایک معجزانہ طور پر اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب معجزات ہے. اس موقع کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کا حال دریافت فرمایا کیا بات ہے. وہ کہنے لگی میرے یہ شخص جس نے مجھے باندھ رکھا ہے، اس نے مجھے شکار کیا ہے اور لا کر یہاں باندھ دیا ہے اس نے، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دودھ پلانے کے محتاج ہیں، وہ جنگل کے اندر مجھے تلاش کر رہے ہوں گے. اسے حکم دے کہ مجھے کھول دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر وعدہ کرتے ہوئے واپس آ جاؤں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو وعدہ کرتی ہے؟ اس نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں. چنانچہ وہ گئی، دودھ پلا کر واپس آ گئی. یہ ایک مستقل موضوع ہے، اگر زندگی نے ساتھ دیا تو کبھی حیوانات کی جو گفتگو ہے یا حیوانات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ پر یقین ہے، اس کا مستقل موضوع انشاءاللہ ذکر کریں گے. کائنات کا ذرہ ذرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، سچائی اور آپ کی نبوت پر ایمان رکھتا ہے. اور اس دھرتی پر ایسی مخلوق بھی ہے خدا کی بدترین مخلوق شررت دواب جو پیغمبر کے خاکے بناتے ہیں اور پیغمبر مذاق اڑاتے ہیں. اور اس نبی کے لائے ہوئے نظام کو، اس کی شریعت کو دہشت گردی قرار دیتے ہیں. جس میں انسان حیوانات تک کے حقوق کا لحاظ رکھا گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں گئے. مدینہ منورہ میں چونکہ زراعت پیشہ لوگ تھے، زیادہ تر زراعت ان کا پیشہ تھا اور اس میں سے کھیتی باڑی بھی تھی، لیکن باغات کا پیشہ زیادہ تھا. آج بھی بے شمار باغ ہیں، بہت کچھ اجڑ جانے کے باوجود بھی مدینہ طیبہ میں بہت سے باغ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے باغات ہیں. کچھ میں نے بھی دیکھے ہیں. پچھلے سال اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں نصیب فرمائی کہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں گیا، اس کنویں پر گیا، اس کا پانی پیا. ملتان کا ایک نوجوان جو مدینہ طیبہ میں رہتا ہے، اس باغ کا اس نے وہاں کے مقامی لوگوں سے ٹھیکہ لے رکھا ہوتا ہے، وہی کھجوریں جو ہیں پھر بیچتا ہے. ہمارے ایک عزیز مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں، انہوں نے مجھے اس سے تعارف کرایا اور بڑا صالح نوجوان تھا. مجھے اپنی گاڑی بٹھا کر مجھے لے گیا، تو سارا باغ مجھے دکھایا. وہ کنواں دکھایا جو عثمان کا کنواں تھا، جو رسول اللہ نے یہود سے خرید کر مسلمان پر وہ قیام کیا. اب بھی اس کنویں کا صاف شفاف ستھرا اور مترا پانی. البتہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کی آبادی تھوڑے سے فاصلے پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی سہولتیں دے رکھی ہیں. اس کنویں سے پانی لوگ لینے کی بجائے وہ کنویں کا پانی باغ کو سیراب کرتا ہے. موٹریں لگی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے بعد میں گئے
دیکھا کہ وہ صحابی لپٹا ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، کنارے پر کھڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت حال کا جائزہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر جانے لگے تو اس کا اونٹ بندھا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف جانے لگے دور سے چلا کر کہنے لگے یا رسول اللہ اس طرف نہ جانا، یہ اونٹ بالکل خطرناک ہے، حملہ کرنے کے لیے تلا ہوا. اس کی ڈر کی وجہ سے میں یہاں ایک سائڈ پر کھڑا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری فکر نہ کرو. سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کی طرف گئے. جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے رسول اس اونٹ پہلے بکھرا ہوا تھا، بالکل آنکھیں نکلی اس کی. اپنے مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اس نے میری گردن جھکا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے اور اس کا سر پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں کے قریب لے گئے. اللہ نے اس اونٹ کو قوت گویائی عطا فرمائی. یہ معجزہ تھا پیغمبر کا، اور معجزہ ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا میں کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن معجزہ اپنے اختیار میں ہوتا نہیں، یاد رکھنا. یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے. اللہ جب چاہتے ہیں کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر کر دیتے ہیں. کرامت بھی اللہ کا فعل ہے، جب چاہتے ہیں کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر کر دیتے ہیں. نہ معجزہ نبی کے اختیار میں ہے، نہ کرامت ولی کے اختیار میں. کرامت بھی برحق ہے اور معجزہ بھی برحق. لیکن سلسلے میں آپ درست فرمائیے کہ کسی ولی کے اختیار میں کرامت نہیں ہوتی کہ جب چاہے ظاہر کر دے، اور نہ نبی کے اختیار میں معجزہ ہوتا. اللہ جب ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو نبی کو اس کے دل میں بات ڈالتے ہیں کہ ہم کی کام ہونے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی شکایت معلوم کر دی کہ مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ نہیں دیتا، خوراک نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک کو بلا کر کہا کہ ہماری شکایت کی. اس کو حیران بھی ہوئے جیسے شکایت کی تھی. رسول اللہ فرمایا حکم دیا. رسول اللہ نے فرمایا زمین و آسمان کی ہر چیز مجھ پر ایمان رکھتی ہے اور مجھے خدا کا سچا نبی رسول مانتے ہیں کہ انسان ہی سے وہ صحابہ کرام جا رہے تھے. سمندری سفر میں ٹیکسی میں بیٹھے تھے. ٹیکسی ٹوٹ گئی اور ایک صحابی ایک تختے پر بیٹھے دریا کے کنارے پر پہنچے. آگے جنگل تھا. اب ان کے لیے اور کو راستہ نہیں تھا جنگل کا نہ جانے کا. دیکھا تو ایک شیر منہ کھولے کھڑا ہے. اللہ اکبر. وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کے لوگ جو اللہ کا خوف دل سے نکال دیتا ہے، دنیا کی ہر چیز سے ڈرتا ہے. اللہ کے خود پر ہر چیز کا خوف ڈال دیتے ہیں. جس نے اللہ کا ڈر اپنے دل سے نکال لیا ہو پھر قدم قدم پہ ہر چیز سے ڈرتا ہے. اور جس کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے دنیا کی ہر چیز اس سے ڈرتی ہے. وہ شیر اس کی طرف بڑھنے لگا. اس صحابی نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ اس کی شیر میں آنکھیں ڈال کر، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مخاطب کیا انت اسد البر، تو جنگل کا شیر ہے. وانا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام سفینہ ہے، میں رسول اللہ کا غلام ہوں. رسول اللہ کا نام سنتے ہی اس شیر نے اپنی گردن جھکا دی اور پھر چونکہ راستہ بھٹک گئے تھے وہ آگے آگے جانے لگا اور یہ پیچھے پھر جانے لگے. اس کو مدد پہنچا کر شیر واپس آ گیا.
بے شمار واقعات ہیں، اس کے واقعے کا ذکر کروں۔ عرض کر رہا تھا کہ اسلام امن کا دین ہے، ہر ایک کے حقوق کا لحاظ رکھا گیا۔ تو جو طبقہ انسان کے دنیا میں وجود کے آنے کا ذریعہ بنا ہو، یعنی ماں باپ، اس کے حقوق تو بہت شدت کے ساتھ بیان فرمائے۔ قرآن کریم کے متعدد آیات اس سلسلے میں، اس سے پہلے میں جتنے بھی بیانات ہو چکے ہیں مختلف مقامات سے آیتوں کا انتخاب کیا۔ آج سورہ احقاف 26 نمبر اس سے آیت کا انتخاب کیا۔ تو کیا عجیب اسلوب ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اس انسان کو ہم نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا اپنے حمل کے اندر تھک تھک کر، اور جنم دیا اس کو تھک تھک کر، اور پھر اٹھائے رکھا ہاتھوں پر اور دودھ پلاتی رہی تقریباً 30 مہینے تک، 2.5 سال تک۔ یہ چیزیں کیوں؟ قرآن کوئی تاریخی کتاب تو ہے نہیں کہ یہ بھی ہوا اور یہ بھی ہوا اور یہ بھی ہوا۔ اس اسلوب کے ذریعے سے اس انسان کے دل کو اللہ تک کس طرح متوجہ کر رہے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ میں ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان سے روایت ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں اپنی بوڑھی ماں، ضعیف ماں، بیمار ماں کو تقریباً 6 میل تک کندھوں پر اٹھائے پیدل چلتا رہا، اور ایک ایسے راستے پر جو اتنا گرم سنگلاخ گرم پتھر تھے کہ وہاں کا گوشت ڈال کیا جائے تو وہ کباب بن جائے۔ 6 میل تک میں نے اٹھا کر سفر کیا۔ کیا میرا یہ عمل اس احسان جو میری ماں کا مجھ پر اس کا بدل بن جائے گا؟ سبحان اللہ، اللہ کے پیغمبر پر قربان جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تیری ماں نے عمل کی حالت میں جتنے جھٹکے اٹھائے نا، اس کے ایک جھٹکے کے برابر بھی تیرا یہ عمل نہیں۔ ابھی ایک روایت مسند احمد حدیث کی بڑی کتاب ہے، اس میں دیکھ رہا تھا، اس میں 4 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصي الرجل بأمه، اوصي الرجل بأمه، اوصي الرجل بأمه، اوصي الرجل بأمه۔ میں آدمی کو حکم دیتا ہوں کہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ یہی وجہ ہے کہ مسئلہ لکھا ہے فقہاء نے، ماں باپ دونوں کو کچھ چیز گفٹ کرنی ہو، دینا ہو، تو ماں کو دگنا تگنا دیں باپ کے مقابلے۔ البتہ احترام اور ادب کے لحاظ سے باپ کا حق زیادہ ہے، حسن سلوک اور خدمت کے لحاظ سے ماں کا حق زیادہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الادب، صحابی پوچھتے ہیں، من احسن بحسن صحابتی یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ قال امک، تیری ماں ہے۔ پھر پوچھا پھر کون ہے؟ قال امک، تیری ماں ہے۔ پھر پوچھا کون ہے؟ پھر امک، تیری ماں ہے۔ چوتھا نمبر فرمایا ثم اباک، تیرے باپ۔ یوں تو والدین دونوں کے حقوق بڑے عجیب انداز سے قرآن کریم میں بھی اور حدیث مبارکہ میں بیان ہوئے، لیکن ماں کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ایک خاتون آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہنے لگی یا رسول اللہ یہ جو بچہ ہے اس کو 9 مہینے میں نے پیٹ میں اٹھائے رکھا، پھر میں نے اتنا عرصہ اس کو دودھ پلایا، اس کو گود میں کھلایا، اب اس کے والد نے مجھے طلاق دے دی، اب تک تو میری اور اس کی پرورش اس کے باپ کے پیسے سے ہوتی رہی، لیکن اب اس بچے کو اس کا والد مجھ سے چھیننا چاہتا۔ بچہ اس قابل تھا کہ بات کو سمجھ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو مخاطب فرمایا ھذا ابوک و ھذا امک، ھذہ امک، یہ تیرا باپ اور یہ تیری ماں ہے، تو جانتا ہے؟ پہچانتا ہوں، میں پہچانتا ہوں۔ فخذ بأی بما شئت، تو اب جدھر جانا چاہتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لے۔ اس بچے نے اٹھ کر اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رسول اللہ نے فرمایا لے جا۔ اس طرح کی ایک اور روایت ہے، اس میں عورت نے اس طرح کی بات کی اور یہی بات اس نے کہی کہ اس بچے کا باپ مجھ سے بچے کو لینا چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا تو دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے؟ کہنے لگی ارادہ تو ہے۔ فرمایا جب تک تو دوسرا نکاح نہ کر لے یہ بچہ تیری بات رہے گا۔ یہ ابھی احادیث طیبہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں ایک روایت یہ ہے جو شخص یہ پسند کرتا ہے چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر دیں اور ڈھیر و رزق دیں، فلیبر والدیہ، تو پھر اسے چاہیے کہ یہ دونوں چیزیں جو لینا چاہتا ہے اللہ سے اپنے ماں باپ کے ساتھ شروع کرے۔ اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا کے کوئی انسان، میں اور آپ، کوئی انسان ایسا نہیں جو پسند نہ کرتا ہو۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے لمبی زندگی ملے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے ڈھیروں مال ملے، کسی کا محتاج نہ ہوں۔ یہ چیز اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق والدین کی خدمت میں اللہ نے رکھی۔ مغربی تہذیب اور اس کی تعلیم کے نتائج بد آج ہمارے سامنے۔ بہت سارے بابو گریجویٹ، اسٹوڈنٹ بوڑھے، ان پڑھ دیہاتی ماں باپ کو اپنے ملازم اور نوکر کے برابر سمجھتے ہیں اور اس سے بھی کام کرتے ہیں۔ یہ کوئی تعلیم ہے؟ گستاخی ہوا۔ تعلیم کا مادہ علم ہے اور علم کا معنی ہے جاننا۔ جو نہ اپنے رب کو جانتا ہے، نہ اپنے ماں باپ کو جانتا ہے، نہ ان کی حقیقت معلوم کرتا ہے، اس میں کیا تعلیم ہے؟ وہ ایک ہوشیار جانور ہے، چوپایا غیر ہوشیار جانور ہے، بول نہیں سکتا، اپنے لیے وہ منافع اور فوائد حاصل نہیں کر سکتا جو یہ ہوشیار جانور حاصل کرتا ہے۔ لیکن اس میں یہ صرف 2 ٹانگوں پر چلتا ہے، وہ 4 پیروں پر چلتا ہے، اس پر اس حیوان میں کیا فرق ہے؟ وہ حیوان تو پھر بھی کام آ جاتا ہے۔ اربوں خربوں روپے جس تعلیم کے نظام کے لیے حکومتیں مخصوص کرتی ہیں، پاکستان شریف میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کے احکام سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے بھیک مانگ کر مدارس چلائے جاتے ہیں۔ اسلام کے نام پر بنائے گئے اس پاکستان میں ان کے لیے اس بجٹ کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ کیسے کہا جائے گا کہ یہ ملک اسلامی ہے؟ مسلمان بستے ہیں اس میں،
اسلامی نہیں. ہندوستان میں مسلمان بستے ہیں، پاکستان کے مقابلے میں زیادہ مسئلوں میں نمازی ہیں. امریکہ برطانیہ میں مسلمان بستے ہیں. برطانیہ میں خود بچشم خود دیکھ کر آیا ہوں، چھوٹے بچے بمشکل 18-20 سال کی عمر کو پہنچے تھے، وہ فجر کی نماز میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد بیٹھے ہوتے ہیں. ایک خاص فرق میں نے یہ دیکھا. مسجد اکثر بچے نواب پڑھتے تھے. ایک دو جگہ میرا بیان ہوا تو میری عادت آپ سمجھتے ہیں کہ میں بات سمجھا کر کرتا ہوں، اپنی سروں میں نہیں لگا لیتا کہ کسی کو پلے پڑے نہ پڑے. آکسفورڈ کی جو مرکزی مسجد ہے اس کے اندر میں نے بیان کیا جمعے کا، نوجوانوں کا ایک گروپ اکٹھا ہو گیا. ظاہر اردو میں نے تقریر کی، مسلمانوں کے بچے تھے، پاکستانی ہندوستانی خاص طور پر، اور کچھ عرب بھی تھے. عرب کو تو خیر اردو نہیں سمجھ میں آتی تھی، لیکن جو قرآن کریم کی آیات میں پڑھتا تھوڑا حدیث طیبہ، اس سے ان کو بات اور موضوع کا اندازہ ہو گیا. جمعے کے بعد انہیں گھیرا ڈال لیا. مسافہ کرنے کے بعد کہنے کا ہماری ایک ریکویسٹ ہے. کیا؟ کہنے کہ آپ یہاں رہ جائیں. مجھے حیرت بھی ہوئی کہ لوگ بڑی بڑی محنتیں کرنے کرتے ہیں، کیا سے کیا کرتے ہیں، سہانے خواب دیکھتے ہیں برطانیہ جانے کے لیے، امریکہ جانے کے لیے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ آپ کی بات ہمیں جس انداز سے سمجھ میں آئی ہے، اب سے پہلے ہمیں اس انداز سے کسی نے سمجھایا. حالانکہ اس مسجد کا 3-4 خطیب ہیں. 2 جمعے ہوتے ہیں وہاں، بس حاضری اتنی زیادہ ہوتی، بڑی مسجد ہے، وہ ڈبل سٹوری ہے، آدھے پونے گھنٹے کے وقفے کے ساتھ. تو ان میں سے ایک میرا بھتیجا ہے، ایک خطیب جو اردو زبان میں تقریر کرتا ہے، دوسرا انگریزی میں ٹرانسلیٹ. تو میرا بھتیجا جو ہے انگریزی میں گفتگو کرتا ہے. میں نے کہا میں رہنے کے لیے نہیں آیا. حیران ہو کر کہنے لگے کہ یہاں کے لیے لوگ کیا سے کیا جاتا نہیں کرتے، اور آپ ہم آفر دیتے ہیں اور آپ نہیں رہنا چاہتے. میں نے کہا بھائی میں اس عمر میں آ کر کون کماؤں گا، کتنا میری جی لینا. اب سے 30-40 سال پہلے جب نومری کے اندر اگر آتا تو شاید بھائی اب جہاں بیٹھ کر کام کر رہا ہوں وہاں بھوکے نہیں سوتے، زندگی کتنے دن باقی ہیں، اللہ تعالیٰ میری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، میں اب وہیں رہنا چاہتا ہوں، یہاں نہیں آنا چاہتا. لیکن ایک خاص چیز میں نے جو آپ سے ذکر کر رہا ہوں، یہ واقعہ سنانا مقصود نہیں تھا. نوجوان نسل کو میں دیکھتا ہوں، مسلمانوں کے بچے بہت اچھی خاصی تعداد کے اندر ان کی داڑیاں بھی ہیں اور نماز کو سارے پڑھتے ہیں. کون کہتا ہے برطانیہ اسلامی ملک ہے؟ مسلمان ہیں یہاں، لیکن اللہ کے قانون کو بالادستی حاصل نہیں. انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ان کو بالادستی حاصل ہے. اسلامی ملک تب بنے گا جب ہر شعبہ زندگی میں اللہ کے قانون کو، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو بالادستی دی جائے گی. ایک ادنا مزدور سے لے کر حاکم وقت تک سب اس حکم کے سامنے جھکیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، ہر گناہ جسے چاہیں گے پروردگار عالم معاف کر دیں گے سوائے والدین کے نافرمان کے. فإن
فإنه يعجل لصاحبه في حیات قبل الموت، مرنے سے پہلے دنیا کی زندگی اللہ اس کا بدلہ دے دیں گے جس نے ماں باپ کو ستایا۔ کچھ گناہ ایسے ہیں ان کی سزا آخرت کے لیے اللہ مؤخر نہیں کرتا، دنیا میں دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک ظالم، دوسرا متکبر، تیسرا ماں باپ کا نافرمان۔ نوجوان نسل کو خاص طور پر جن کے والدین زندہ ہیں ان کو مخاطب کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا اما جنت و نار ہوگا، تم چاہو تو تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت ہیں، نہ چاہو تو تیرے لیے نار ہیں، آگ ہیں۔ غنیمت سمجھو اپنے ماں باپ کو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شکایت کی، یا رسول اللہ میری بیوی ہے، مجھے تو اچھی لگتی ہے، میرے ابا کو اچھی نہیں لگتی، یعنی فاروق اعظم کو رضی اللہ تعالیٰ، کوئی ہوگی بات؟ فرمایا کہ تمہارے ابا کو اچھی نہیں لگتی تو اس کو فارغ کر دیں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام آدمی کی گفتگو نہیں سن رہے، بیٹا بھی وہ بیٹا ہے جس کے بارے میں کہا گیا وہ شاہ صحابہ میں سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صحابی عبداللہ بن عمر اور ان کے والد فاروق اعظم، جن کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبوت چلتی تو عمر نبی ہوتے۔ انہوں نے اگر تیری بیوی کو پسند نہیں کیا تو کوئی خامی ضرور ہوگی، کیونکہ وہ کبھی غلط کام نہ کرتے ہیں نہ غلط بات سوچتے ہیں، اس لیے اس کو فارغ کر دیں۔ لیکن ہر ایک کے لیے قانون نہیں میرے دوستوں، اس روایت کو سننے کے بعد سب لوگ یہ کام ہونا شروع کرتے ہیں۔ میں پہلے بھی ایک موقع پر کیا پچھلے جمعے پر عرض کر چکا ہوں، ماں اور بیوی کے جھگڑے میں انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ماں کا حق بلا شبہ بڑا ہے، حسن سلوک اس کے ساتھ کرنا ہے، ادب کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، اس کی تلخ باتیں سننی ہیں، گردن جھکا کر سننی ہیں، سینہ تان کر نہیں سننی۔ لیکن اگر یہ انسان دیانتاً سمجھتا ہے کہ اس معاملے میں میری والدہ کا موقف درست نہیں ہے تو صرف والدہ ہی کی بات کو سن کر بے گناہ بیوی پر ظلم نہیں کرنا۔ ایسے وقت پھر کوشش یہ کریں کہ بیوی کو کہیں الگ رکھے، یا ماں کے کم از کم پاؤں پکڑ لے، منت سماجت کرے تاکہ تلخی نہ بڑھے۔ فاروق اعظم کا معاملہ اور تھا، یہ وہ انسان ہے جس کی مرضی کے مطابق جس کی خواہش پر اللہ کی وحی نازل ہوا کرتی، انہوں نے جو سوچا اسی طرح اللہ پاک نے وحی نازل فرما دی۔ الذی کان رأیہ موافقا بالوحی والکتاب، جس کی رائے وحی اور کتاب کے مطابق ہوتی تھی وہ تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے اگر اپنے بیٹے کو، اپنے صاحبزادے کو کی بیوی کو پسند نہیں کیا، کوئی خامی نظر آئی ہوگی، تو جو شخص والدین کا نافرمان ہے اللہ تعالیٰ اس کی سزا کو آخرت کے لیے مؤخر نہیں کرتا، اس دنیا میں دے دیتے ہیں۔ اور جو والدین کا نافرمان ہے وہ رزق کی تنگی میں مبتلا ہوگا، اور خدا نہ خواستہ بالفرض رزق اس کا بظاہر تنگ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، سکون اس سے اجڑ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، تین دعائیں ایسی ہیں جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، لا شک فیہن، اس میں کوئی شک نہیں۔ دعوت الوالد، پہلے نمبر پر باپ کی دعا ہے، حدیث
باپ کا ذکر کیا گیا کہ ماں کو اسی پر قیاس کیا جائے گا، ماں بھی اس میں شامل ہے۔ وداعۃ المسافر اور مسافر کی دعا، وداعۃ المظلوم اور مظلوم کی آہ، اس کے بارے میں تو ایک دوسری حدیث کا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، کہ مظلوم کی آہ کے درمیان اللہ کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہوتا، اس کی آہ نکلتی ہے صرف عرش مولا پر پہنچتی ہے، اور ظالم پر خدا کے عذاب کا فیصلے آتے ہیں۔ کوئی ظالم یہ نہ سمجھے کہ مجھے کچھ نہیں ہو رہا، جلدی پکڑ نہیں آئی، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہیں۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ ماں باپ کی دعا بہت نسخہ اکسیر ہے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں پھر وہ کسی مولوی پیر کے پاس جا کر دعا کراتا رہے، اس کا سب سے بڑا پیر اس کی ماں باپ ہے، اور سب سے بڑا استاد بھی ماں باپ ہے۔ ان سے بڑھ کر کوئی دعا مستجاب نہیں۔ کتنی بد نصیبی ہے کہ ماں باپ گھر میں اللہ کی ایک نعمت موجود ہے اور اس کی قدر نہیں اور باہر پھر رہے ہیں۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا سا بابا بھی تھا۔ اس سے حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا باپ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا باتیں سن لو، لا تمشین امامہ، راستے میں چلتے وقت باپ کے آگے آگے نہیں چلنا، پیچھے چلنا ہے۔ ولا تقعد قبلہ، اور باپ سے پہلے بیٹھنا بھی نہیں۔ یہ ہے وہ پاکیزہ تعلیم، ادب والی تعلیم محمد رسول۔ نسل نو کو دیکھیں کیا ہو رہا ہوگا۔ شادی بیاہ میں یا کسی تقریب کے اندر آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کوئی ادب نام کی، کوئی تمیز نام کی چیز ہوتی ہے۔ میں کیا کہوں ایسے لوگوں کو، ہلکی سی ہلکی بات مذمت کی کہ یہ ہوشیار جانور ہیں، انسانی شکل تو ہے لیکن انسانی خصلت نہیں، انسانی وصف نہیں۔ حضور نے فوراً اس کو فرمایا کہ اس سے آگے آگے نہیں چلنا۔ جب یہ بیٹھنے کی باری آئے تو پہلے اس کو بیٹھنے دینے، بعد میں بیٹھنا۔ اور تیسری بات کہ باپ کو پکارنا تو نام لے کر نہیں پکارنا۔ اور چوتھی بات، اگر کوئی شخص تیرے باپ کو برا کہتا ہے اس کو طریقے کے ساتھ جواب دینا ہے۔ اس کے باپ کو جب برا کہو گے تو وہ الٹا پھر تیرے باپ کو برا کہیں گے، تو اپنے باپ کو گالیاں مت دلوانا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما من ولد ينظر الى والديه نظرة رحمت، کوئی نوجوان، کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے، الا كتب الله بكل نظرة حجة مبرورة، ایک نظر جو محبت کی اپنے ماں باپ کے چہرے پر ڈالتا ہے، اس ایک نظر کے بدلے میں اس کو ایک حج مبرور عطا فرماتے ہیں۔ مقبول حج کا ثواب اللہ اس کو دیتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، اگر وہ 100 مرتبہ بھی ماں باپ کو دیکھے، 100 مرتبہ 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی قدرت کو اپنے پیمانوں سے ناپتے ہو، جو ایک نظر پر ایک حج مبرور کا ثواب دے سکتا تو 100 نظروں پر 100 حج مبرور کا ثواب نہیں دے سکتا۔
اور ایک ارشاد حضور نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے اللہ اس کی نقص سزا اس کو اس دنیا میں یہ بھی دیتے ہیں کہ اس کی اولاد اس کو ستائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، مستدرک حاکم کے یہ الفاظ ہیں، عفوا عن نساء الناس تعفوا نساؤہم، لوگوں کی عورتوں سے اپنی نظریں بچا کر چلو، بری نظر سے کسی کی خاتون کو مت دیکھیں، اللہ پھر تمہاری عورتوں کی، تمہاری خواتین کی، بیوی بہنوں بچیوں کی عفت کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص بدنگاہی کا شکار ہے، دوسروں کی بیٹیوں اور بہوؤں پر بری نظر رکھتا ہے یا اس کے ساتھ برے ارادے رکھتا ہے، تو پھر اللہ اس کی نقص سزا یہ بھی دیتے ہیں کہ اس کے گھرانے کے خواتین کی عزت محفوظ ہے۔ اور دوسری بات فرمائی، بروا آباءکم یبرکم ابناؤکم، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ ایک واقعہ پڑا ہے، کوئی بڑا گستاخ بے ادب اپنے باپ کو گٹھڑی میں باندھ کر لے جا رہا تھا کسی کنویں میں پھینکنے کے لیے۔ جب وہ کنویں کے منڈیر کے پاس لے جا کر اس گٹھڑی کو کھولا پھینکنے، ابھی پھینکا نہیں تھا، اس نے کہا بیٹا مجھے اس کنویں میں نہ پھینکنا، کسی اور جگہ لے جا کر، کیونکہ میں نے اپنے باپ کو اس کنویں میں پھینکا تھا۔ اس کو شرم آ گئی اور اس نے کھول دیا، اس کو آزاد کر دیا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے میرے دوستو، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس کا بدلہ ملے گا۔ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، مت کوئی توقع رکھے کہ اس کی اولاد اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ بعض کتابوں کے اندر یہ پڑھا ہے کہ 6-7 پشتوں تک اس بے ادبی اور بد سلوکی کے اثرات جاتے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کو ادب نصیب فرمائے۔ الدین کلہ ادب، دین ادب کا نام ہے، ہر شعبے میں ادب میرے دوستو۔ از خدا خواہند توفیق ادب، فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے اللہ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں، بے ادب معروم ماند از لطف رب، کہ بے ادب جو ہے اللہ کی مہربانی سے معروم ہوتا ہے۔ ہر بڑے کا ادب، ماں باپ کا ادب، بزرگوں کا ادب، استادوں کا ادب، اور اپنا عمر بھی ہے اس کے ساتھ تمیز کے ساتھ گفتگو۔ یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جنگل سے بدتر قسم کی مخلوق جیسی بےہودہ گفتگو کرتے ہیں، ننگی گالیاں ماں بہن کی، پوچھو یہ کیا کرے گا، یہ میرا یار دوست ہے، یار دوست ایسا ہے کہ ننگی مغلظات بکیں گے۔ یہ کس تہذیب کا نقشہ ہے، یہ کہاں سے ایسا آ گیا؟ اپنا ہم عمر بھی ہے اس کو گالیاں نہ بکی جائیں، تمیز کے ساتھ گفتگو کی جائے، کیونکہ جب انسان کو بری گفتگو کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر وہ عادت جہاں بھی جاتا ہے وہ عادت ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ گھر میں بھی جب بدتمیزی گفتگو گھر میں کرے گا تو بچے جو سے یہ بدتمیزی سیکھیں گے۔ ادب کے ساتھ گفتگو، نرمی کے ساتھ گفتگو، اللہ ہم سب کو ادب نصیب فرمائے۔ اللہ دین کا بھی، اہل دین کا بھی، بڑوں کا بھی، بزرگوں کا بھی، معاشرے کے ہر فرد کا ادب نصیب فرمائے۔
کسی آدمی سے زندگی میں اس قسم کی کوتاہی ہو گئی کہ اس نے اپنے ماں باپ کو سدا اور ماں باپ دل سے چلے گئے، اس کا حل بھی اللہ کے نبی نے بتایا۔ ان العبد لیموت والداہ، کسی شخص کے ماں باپ فوت ہو جائیں دونوں یا ایک، وَإِنَّهُ لَعَاقٌ، اور اس نے بدتمیزی کر کر کے وہ عاق ہو گیا ہے، گستاخ بن گیا، لا یزال یدعو لہما، اگر وہ ان کے مرنے کے بعد مسلسل ان کے لیے دعائیں مانگتا رہے گا اور استغفار کرتا رہے گا، حتی یکتبہ اللہ بارن، تاہم کہ وہ وقت آئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نافرمانوں کی فہرست نکال کر ماں باپ کے قدردانوں اور عدد کرنے والوں کی فہرست میں شامل کر دیں۔ چنانچہ ایک حدیث ہے مسند احمد صاحب مشکات نے نقل کی ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، ان اللہ عز و جل یرفع درجۃ العبد الصالح فی الجنہ، کہ نیک آدمی کے جنت میں جو درجہ مل چکا ہے کبھی کبھی ایک سٹیپ اس کو آگے بھیج دیا جاتا ہے، ایک درجہ اس کو بڑھا دیا جاتا ہے، فیقول یا رب انا لی ھذا، وہ اللہ سے عرض کرتا ہے یا اللہ یہ جو درجات کی بلندی مجھے مل رہی ہے کہاں سے؟ فیقول باستغفار ولدک لک، تیرے بچے تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ کر دیتا ہے۔ حال ہے اس بدتمیزی اور گستاخی کا، لیکن یہ کیا ضروری ہے اور یہ کس آدمی کے پاس گارنٹی ہے کہ بعد میں ان کے دعائیں کتنی مہلت مجھے مل جائے گی کہ ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کر کے اپنے آپ کو بخشوا لوں۔ ایک حدیث نقل کر کے بات ختم کرتا ہوں، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله، انسان مرنا تو ہے، مرنے کے ساتھ اس کی زندگی کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، الا من ثلاثۃ، مگر تین آدمی کے اعمال نہیں ختم ہوتے ہیں، یعنی اس کی نیکیاں جاری رہتی ہیں، الا من صدقۃ جاریہ، کسی آدمی خوش نصیب نے کوئی صدقہ جاریہ کر دیا، یعنی ایسا صدقہ جس سے خدا کی مخلوق نہ اٹھائے، مثلا مسجد بنا دی، مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا، کوئی مدرسہ بنا لیا جہاں اللہ اس کے رسول کے احکام سکھائے جاتے ہیں، یا کسی جگہ مسلمانوں کو پانی کی تنگی تھی کنواں کھود کر ان کو وقف کر دیا، یا اس طرح کا کوئی خیر کا کام سے کر کے خدا نفع اٹھا رہی ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، یا کوئی دینی کتاب چھاپ کر تقسیم کر دی، لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے، ہدایت حاصل کرتے رہیں گے، اس کے نام میں اعمال رکھ جاتے ہیں، قرآن کریم چھاپ کر اسے تقسیم کر دیا، اور علم ينتفع به، یا کوئی عالم علم پڑھ کر اس کو پڑھا رہا ہے، آگے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا عمل بھی ختم نہیں ہو رہا، اور ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد اس کے مرنے کے بعد اس کے دعا کرتی رہتی ہے، اس کا عمل بھی جاری رہتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ان تینوں باتوں میں سے اللہ تعالیٰ ہمارے کو حصہ نصیب فرمائے، ایسی صالح اولاد دے جو ہماری زندگی کے اندر ہمارے لیے خوشی کا سامان بنے اور مرنے کے بعد ہماری مغفرت کا سامان بنے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایسا مال دے جو مال اس کے لیے وبال نہ بنے، بلکہ اس کے لیے بلندی درجات کا سبب بن جائے، اس کی مغفرت کا سبب بن جائے، اور صدقہ جاریہ کے طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے، اور اللہ اس بات کی توفیق دے کہ علم دین حاصل کر کے پھر اللہ کے محبوب تک پہنچانے والے بن جائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے اور ہماری خامیوں کی بتائیں کی اصلاح فرما دیں، اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی جو بہرا روی ہے اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کی صورتیں پیدا فرما دیں۔ آپ حضرات سے گزارش کرنی ہے، ہمارے ہاں ہفتے میں 4 مرتبہ 4 دن پیر منگل بدھ جمعرات قرآن کریم کا درس ہوتا ہے، عام طور پر تو عشاء کے بعد ہوتا ہے، لیکن آج کل جب راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں تو مغرب کے بعد عشاء سے پہلے کر دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس سے پہلے 2 مرتبہ قرآن کی مکمل ہوا ہے، ریکارڈ بھی ہوا ہے، بے شمار انسان ملک سے باہر بھی لے گئے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، وقت نہیں ورنہ اس کی تفصیل میں ذکر کرتا۔
اب یہ سلسلہ جاری ہے، کسی دفعہ تقریباً 2 سپارے ہو چکے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی، یہ تو سب کو پتا ہے کہ ایک دن ہم نے دنیا چھوڑ دی، اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ ہم مستقلاً اپنے کاروبار سے، اپنی ملازمتوں سے، اپنی مصروفیات سے وقت دین کے کام کے لیے نہیں نکال سکتے کہ کئی سال کے لیے ہم بالکل فارغ ہو کر دین سیکھنا شروع کر دیں، اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن ایک عام مسلمان جو ہے اپنی 24 گھنٹوں کی زندگی میں کم از کم 1 گھنٹہ تو اللہ کے دین کے لیے سیکھنے کے لیے دے، ورنہ ایک ایک پل کا اللہ جب حساب لیں گے کہ کتنا ٹائم جو تم نے گزارا ہے اس میں میرے دین کو، میرے قرآن کو سیکھنے کے لیے کتنا ٹائم دیا تم، یہ جواب تو دینا پڑے گا۔ اور قبر کے حساب و کتاب کے اندر جہاں مر رب ہوگا، ما دین ہوگا، ما کتاب ہوگا، کتاب کے بارے میں سوال ہوگا، یہ جواب تو دے کر جانا پڑے گا۔ دوستو، آپ حضرات کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ مغرب کی نماز کوشش کر کے خود بھی اور اپنے حلقہ احباب میں جو بھی اپنے بچے ہیں جوان صلاحیتیں رکھنے والے، سمجھنے والے، ان کو اس محفل میں شریک کریں جہاں کوئی بات نہ کوئی سیاسی ہوتی ہے نہ کوئی، ہمارا مشن بھی اللہ کی کتاب اس پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کریں، دنیا حضرات سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرما دیں، اور اللہ اپنے دین کے ساتھ وابستہ رکھیں اور دین کے پیغام کو دنیا عام کرنے کی صلاحیت استطاعت نصیب فرمائے۔ آپ حضرات اس سلسلے میں آپ تک اطلاع پہنچ چکی ہے، نوجوانوں کے لیے بھی ہے، ادھیڑ عمر دوستوں کے لیے بھی ہے، اور جو بزرگ ہیں وہ بھی اس ٹائم کو اس میں قیمتی بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ماہنامہ ضیاء توحید جو سرگودا سے شائع ہوتا ہے، ہمارے دوست مولانا تعالیٰ بندیال اس کے مدیر اعلیٰ ہیں، بہترین علمی اور دینی مضامین اس کے اندر ہوتے ہیں، آپ حضرات اس کو باقاعدگی سے لگا لیں، گھروں کے اندر اس قسم پر سے جاتے رہیں گے تو انشاءاللہ مزید اصلاح ہوتی رہے گی۔ اللہ کریم میری توبہ کیوں نہیں قبول کر رہا، مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ میری توبہ قبول ہو جائے؟ کیونکہ جیسے میں توبہ سچے دل سے کر رہا ہوں اتنا ہی میں ذلت کے گڑھوں میں گرتا جا رہا ہوں، تہجد میں اٹھ کر بھی کر رہا ہوں توبہ، ہر نماز کے بعد توبہ، جلد توبہ کر رہا ہوں، لیکن میں سب سے ذلت گڑھے میں گر رہا ہوں۔ نہیں بھائی، یہ بات غلط ہے، سچے دل سے توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرما لیں گے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا، نہ قرآن غلط ہو سکتا نہ رسول اللہ فرمان، سچے دل سے توبہ کرنے والے توبہ اللہ قبول فرماتے ہیں۔ پتہ نہیں توبہ آپ دل سے کرتے ہیں یا صرف زبانی توبہ کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ مجھے فرصت کے وقت ملیں، میں آپ کی کارگزاری سنیں، اگر مجھے کوئی خامی نظر آئی تو میں انشاءاللہ آپ کی اصلاح کروں گا۔